السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت کے دن سب سے بڑا گناہ سود کھانا ہے۔ یہ ایک بہت ہی مفصل اور تفصیلی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے جو سنن البیہقی اور مستدرک الصحیحین کے اندر موجود ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اس مختصر سے وقت میں پوری حدیث کا ترجمہ تو ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ یہ حدیث بہت ہی بڑی حدیث ہے۔ بس اس حدیث کا میں مختصراً تعارف کرا دیتا ہوں۔ اور یہ حدیث اصل میں ایک لیٹر ہے، ایک کتاب ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن والوں کی طرف لکھ کر بھیجا تھا۔ اس حدیث میں فرائض کے بارے میں تفصیلی ذکر کیا گیا ہے، سنتوں کے بارے میں مفصل ذکر موجود ہے، اور اسی طرح سے دیات، جو قصاص ہوتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کا ناک کاٹ لے، کسی کا ہاتھ کاٹ لے، کسی کا جان لے لے تو اس میں کیا دیت ہے، کیا قصاص ہے۔ اور اس خط کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعہ سے بھیجا تھا اہل یمن والوں کو، اور اس کے شروعات ہی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد النبی الی شرحبیل بن عبد کلام بن عبد کلال و نعیم ابن عبد کلال والحارث ابن عبد کلال، یعنی یہ خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے محمد جو نبی ہیں اللہ کے، ان کی طرف سے شرحبیل بن عبد کلال اور نعیم بن عبد کلال اور حارث بن عبد کلال کے لیے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو ذکر کیا کہ مال غنیمت، جو جنگوں سے حاصل ہونے والے مال ہوتے ہیں، وہ مال کی تقسیم کس طرح سے کیا جائے، اس میں اللہ اور اس کے رسول کا کیا حق ہے، تفصیل سے ذکر کیا۔ اس کے بعد میں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے مسائل تفصیلی ذکر کیے کہ اگر کھیت ہے جو بارش سے کھیت کی فصل اگتی ہے یا جس کی سینچائی ہوتی ہے تو اس میں زکوٰۃ کا کیا حکم ہے، اسی طرح سے بکریوں میں زکوٰۃ کے کیا حکم ہے، اور اونٹ میں زکوٰۃ کے کیا حکم ہے، گائے کے زکوٰۃ کا کیا حکم ہے، کتنے گایوں میں زکوٰۃ دیا جائے گا، کتنے تک، پورا تفصیلی ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط کے اندر فرمایا۔ اس کے بعد میں دیات کے بارے میں، قصاص کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ اگر کسی کو کوئی قتل کر دے، کسی کا خون بہا دے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے، اس کو کس طرح سے دیت یا قصاص دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ذکر کیا کہ ان اکبر الکبائر عند اللہ یوم القیامہ، کہ بے شک کبیرہ گناہوں میں اللہ کے نزدیک قیامت کے دن سب سے بڑے گناہ یہ ہیں: نمبر 1، اشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ کسی بھی معاملے میں، چاہے وہ دولت طلب کے لیے ہو، مال طلب کے لیے ہو، روزی اور اولاد طلب کے لیے ہو، یا اسی طرح سے عبادت میں اللہ کے ساتھ اگر کوئی شخص کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ سے اگر ہم ان سے مانگیں گے تو یہ ہماری جھولی بھر دیں گے، ہماری مرادیں پوری کر دیں گے، تو اس طرح سے عقیدہ رکھنا یہ شرک باللہ ہے، جو کبیرہ گناہوں میں سے پہلا گناہ ہے۔ نمبر 2، وقتل النفس المؤمنہ بغیر حق،
بغیر حق کے کسی مومن نفس کو قتل کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ والفرار یوم الزحف فی سبیل اللہ، اور اسی طرح سے میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ وعقوق الوالدین، اور اسی طرح سے والدین کی نافرمانی کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ ورمی المحسنہ، اسی طرح سے پاک دامن عورتوں پر الزام لگانا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ وتعلموا السحر، اور اسی طرح سے جادو سیکھنا، جادو کی تعلیم حاصل کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ وَأَكْلُ الرِّبَا، اور اللہ کے نزدیک قیامت کے دن سب سے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے سود کھانا۔ سود کھانا جو آج کل عام ہو گیا ہے، لوگ ہر کس و ناکس جو ہے اس میں مبتلا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس وبا میں یہ سب سے بڑا گناہ ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک۔ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، اور یتیموں کا مال کھانا بھی گناہ کبیرہ میں سے ایک کبیرہ گناہ ہے۔ اور اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سب بہت سے احکامات بتلائے، مثلاً وَإِنَّ الْعُمْرَةَ الْحَجُّ الْأَصْغَرُ، کہ یقیناً عمرہ چھوٹا حج ہے، حج اصغر ہے۔ وَلَا يَمُسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ، اور قرآن کو نہ چھوؤ مگر پاک ہو کر۔ وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ إِمْلَاقٍ، اور اسی طرح سے ملکیت سے پہلے طلاق نہیں ہے۔ تو اس طرح سے اور بہت سی چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ذکر کیا، اس لیٹر کے اندر، اس خط کے اندر جو یمن والوں کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا۔ لیکن آج کی جو حدیث سے تعلق ہے یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچنا چاہیے انسانوں کو، خاص کر اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو، تمام امت مسلمہ کو ان رذائل اور خبائث سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔